الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 19 جو کہ زائد الف کے بارے میں ہے، جس کو ہم ایکسٹرا الف بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب زائد الف کیا ہوتا ہے، اس کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اس پر گفتگو ہوگی، اور اس کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے یا نہیں یہ بتایا جائے گا، ملانے کی صورت میں پڑھنا ہے یا نہیں یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل یہ ہے۔ یاد رکھیں ان 6 کلمات میں زائد الف کو وقف میں پڑھیں گے، وقف یعنی رکنے کی صورت میں، لیکن وصل یعنی ملانے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم ملا کر پڑھیں گے، جیسے انا اکثر آیت کے بیچ میں آ جاتا ہے، تو جب ہم ملاتے ہوئے اس کو پڑھیں گے تو پھر زائد الف نہیں پڑھنا۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ زائد الف کون سا ہے؟ یہ دیکھ لیجئے، انہوں نے یہاں پر بھی اور اس سبق کی جو مشق ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہاں پر بھی آپ کو بتایا ہے کہ زائد الف کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے۔ یہ اس کے اوپر گول دائرہ جو ہے یہ ہنٹ ہے اس کا، زائد الف کا۔ اب یہ جس پر بھی ہوگا، اگر ان 6 لفظ میں سے کوئی ایک لفظ ہو اور آیت کے بیچ میں آ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ نے اس کو نہیں پڑھنا۔ اگر آیت کے بیچ میں آ جائے اور آپ ملا کر پڑھ رہے ہوں تو آپ نے اس زائد الف کو نہیں پڑھنا۔ اب جس طرح آپ اس کو دیکھیں کہ یہ جو لفظ ہے ایک آیت کا آخری لفظ ہے، اگر ہم اس پر رکیں گے، وقف کریں گے تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب اگر ہم اگلے آیت میں جو یہی لفظ پہلا لفظ آئے گا، اگر ہم اس سے ملا کر اس کو پڑھنا چاہیں گے تو ہم نے اس زائد الف کو نہیں پڑھنا۔ یہ یاد رکھیں کہ وقف کی صورت میں پڑھنا ہے، اگر وقف نہیں کریں گے تو ہم نے اس کو نہیں پڑھنا۔ اب ہم بلا تاخیر مشق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، لیکن، نون زبر نا، لیکن۔ آپ یہ دیکھ لیجئے قرآن پاک میں کس پارے میں اور کون سی سورت کی آیت میں یہ لفظ آیا ہے، انہوں نے یہاں پر یہ بھی نشاندہی کی ہے۔ حمزہ و زبر از، و پیش زو، ازو، نون واو پیش نو، ازنو، نون زبر نا، الظنون۔ حمزہ را زبر ار، را زبر را، ار، سین واو پیش سو، الرسو، لام زبر لا، الرسول۔ حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اس، با یا زیر بی، السبی، لام زبر لا، السبیل۔ قاف زبر قا، واو الف زبر وا، قوا، را یا زیر ری، قواری، را زبر را، قواریر۔ حمزہ زبر ا، نون زبر نا، انا۔ انہوں نے یہ زائد الف والی بات سمجھانے کے بعد مثال والی پوری لائن یہ 6-7 الفاظوں کے ساتھ نشاندہی کرنے کے بعد انہوں نے مزید 2 قاعدے بتائے ہیں، ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس ایک کلمے سلاسل، یہ لفظ کون سے پارے میں آیا، کون سی صورت میں آیا، کس آیت میں آیا، یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اب یہ سلاسلہ کے جو زائد الف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں طرح جائز ہے، یعنی کہ سلاسلہ بھی پڑھ سکتے ہیں وقف میں اور سلاسلہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
البتہ وصل میں اس زائد الف کو نہیں پڑھنا۔ دوسری بات یہ سمجھا رہے ہیں، ان تمام کلمات میں زائد الف کو وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اور وقفاً یعنی رکنے کی صورت میں دونوں اعتبار سے نہیں پڑھنا۔ حمزہ زبر آ، فا زبر فا، افا، حمزہ نون میم زیر ام، افا ام، میم الف زبر ما، افا ام ما، تا زبر تا، افا ام ما تا، حمزہ زبر آ، فا زبر فا، افا، حمزہ نون میم زیر ام، افا ام، میم تا زیر مت، افا ام مت، تا زبر تا، افا ام مت تا، لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لائی، لام لام زبر لل، لائی لل، جیم زبر جا، لائی لل جا، حا یا زیر حی، لائی لل جحی، میم زیر می، لائی لل جحیم، میم زبر ما، لام زبر لا، ملا، حمزہ زیر ای، ملائی، ہا کھڑا زیر ہی، ملائہی، واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، حمزہ واو زبر او، ولا او، ضاد زبر ضا، ولا او ضا، عین واو پیش عو، ولا او ضعو، واو زبر وا، میم زبر ما، وما، لام زبر لا، وملا، حمزہ زیر ای، وملائی، ہا میم زیر ہم، وملائہم، ثا زبر ثا، میم واو پیش مو، ثمو، دال زبر دا، ثمودا، لام زیر لی، تا تا زبر تت، لتت، لام پیش لو، لتت لو، واو زبر وا، لتت لوا، لام نون نون زبر لن، نون دال زبر ند، لن ند، عین پیش عو، لن ندعو، واو زبر وا، لن ندعو، لام زیر لی، یا را زبر یر، لیر، با پیش بو، لیر بو، واو زبر وا، لیر بو، فا یا زیر فی، لیر بو فی، لام زیر لی، یا با زبر یب، لیب، لام پیش لو، لیب لو، واو زبر وا، لیب لو، واو زبر وا، نون با زبر نب، ونب، لام پیش لو، ونب لو، واو زبر وا، ونبلو، قاف زبر قا، واو الف زبر وا، قوا، را یا زیر ری، قواری، را زبر را، قواریر۔ ان الفاظ کو پڑھنے سے پہلے یہاں پر یہ ایک اور اہم ترین بات آپ کو بتا رہے ہیں
کہ ان تمام کلمات میں، یہ والی جو پوری لائن ہے، ان تمام کلمات کے لفظ انا میں زائد الف نہیں ہے، لہذا اس الف کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں اگر تو یہاں پر یہ زائد الف ہوتا تو اس کے اوپر کیا ہوتا، نشانی کیا ہے، گول دائرے کی۔ یہاں پر گول دائرہ نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ زائد الف نہیں ہے۔ چلیں اس کو پڑھ لیجئے۔ عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، کاف پیش کو، علیکو، میم لام پیش مل، علیکم، حمزہ زبر ا، علیکم الأ، نون الف زبر نا، علیکم الأنا، میم زیر می، علیکم الأنام، لام زبر لا، علیکم الأنامل، حمزہ زبر ا، نون الف زبر نا، انا، سین یا زیر سیج، اناسج، یا زبر یا، اناسج، حمزہ زبر ا، نون الف زبر نا، انا، با واو پیش بو، انابو، لام لام زیر لیل، حمزہ زبر ا، لیل ا، نون الف زبر نا، لیل انا، میم زیر می، لیل انامی، میم نون زبر من، حمزہ زبر ا، من ا، نون الف زبر نا، من انا، با زبر با، من انابا۔ اب ہم اس سبق کو ایک مرتبہ روانگی کے ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الظنون الرسول السبیل قواریر انا افئن مات افئن مت لإلی الجحیم ملئه ولأوضعوا وملئهم ثمود لتتلو لن ندعو ليربو في ليبلو ونبلو قوارير عليكم الأنامل أناسي أنابوا للأنام من أناب۔ یہاں پر ہم ایک لفظ کا اجرا کر لیتے ہیں۔ متحرک نون ساکن، اب نون ساکن کے بعد حمزہ آیا جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوا، متحرک متحرک، الف مدہ متحرک۔ آپ بھی ہو سکے تو تمام الفاظوں کا اجرا کر لیجئے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔